السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خادم محمد چشتی اجمیر درگاہ شریف سے خاص خادم خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری بارگاہ عالیہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سبھی کو انشاءاللہ درگاہ شریف کے زیارت پہ لے کے چل رہا ہوں اس لاک ڈاؤن کے دوران، کورونا مہاماری کے دوران۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ہم درگاہ شریف کی زیارت کے لیے گیٹ نمبر 1 سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ نظام گیٹ ہے، 1901 میں حیدرآباد نظام نے اسے بنوایا تھا۔ اس کے اندر ایک نوبت خانہ بھی ہے جس سے لوگوں کو پہلے کے زمانے میں وقت کا پتہ چلتا تھا۔ اس کے فوراً بعد شاہجہانی گیٹ ہے جسے شاہ جہان بادشاہ نے بنوائی تھی۔ شاہجہانی گیٹ جیسے ہی ہم کراس کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر، یہ جو اکبری مسجد کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم جیسے ہی یہ سیڑھیاں چڑھیں گے تو اکبری مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اکبری مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے اور جمعے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ درگاہ شریف میں 2 وقت 2 جگہوں پہ نماز ہوتی ہے جمعے کی، ایک شاہجہانی مسجد میں ہوتی ہے اور ایک اکبری مسجد میں۔ جن لوگوں کی نماز شاہجہانی مسجد میں مس ہو جاتی ہے تو وہ یہاں پر اکبری مسجد میں آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہرے رنگ میں جو آپ کو مدرسہ دکھ رہا ہے، اس میں بڑے بڑے علماء اپنے اپنے وقت میں پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اکبری مسجد کا جو انٹرنس گیٹ ہے اس کے اوپر ایک کمرہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ 12 ربیع الاول کو زیارت سال میں 1 مرتبہ کروائی جاتی ہے۔ یہ جو جھومر آپ دیکھ رہے ہیں وہ فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا شری گیانی زیل سنگھ نے امرتسر گرودوارہ دربار سے لا کر یہاں پیش کیا۔ یہ جو سب سے اونچا دروازہ ہے اسے بلند دروازہ کہا جاتا ہے، اسے علاؤالدین خلجی نے بنوایا۔ بلند دروازے کے رائٹ سائڈ میں بڑی دیگ ہے، بیچ میں صحن چراغ ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا چھوٹی دیگ ہے۔ اور یہ جو آپ گیٹ دیکھ پا رہے ہیں واپس سے، یہ بلند دروازہ ہے۔ یہ بڑی دیگ ہے جسے اکبر بادشاہ نے بنائی۔ جب اکبر بادشاہ کے اولاد نہیں تھی تو وہ خواجہ سلیم چشتی کے مزار شریف پر گئے تھے۔ وہاں اکبر بادشاہ کو بشارت میں خواجہ سلیم چشتی نے کہا، تم اجمیر شریف پیدل جاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ لہٰذا اکبر بادشاہ آگرہ سکندرہ سے اجمیر پیدل آیا اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے اکبر کو لڑکا نصیب فرمایا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے حضور غریب نواز کے دربار میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کی جسے ہم اکبری مسجد کے نام سے جانتے ہیں، اور بڑی دیگ بنوائی۔ یہ چھوٹی دیگ ہے، اسے جہانگیر بادشاہ نے بنوائی تھی جو اکبر بادشاہ کے بیٹے تھے۔ اس میں 60 من میٹھا کھانا بنتا ہے جو کہ شاکاہاری کھانا ہوتا ہے، شاکاہاری لنگر ہوتا ہے۔ اس میں چاول، شکر، گھی، میوے، پستہ، بادام، کھجور وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چھوٹی دیگ یا بڑی دیگ کبھی بنوانی ہو تو آپ خادم محمد چشتی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے۔ یہ صحن چراغ ہے، پرانے زمانے میں اس میں بڑے بڑے دیے لگائے جاتے تھے جس سے روشنی آس پاس کے حصے میں جاتی تھی۔ یہ جو وضو خانہ ہے اسے 1911 میں کوئین میری نے بنوایا تھا۔ جب کوئین میری درگاہ شریف آئیں تو مزار شریف میں جانے لگی، اس سمے حضور غریب نواز کے خدام صاحبان نے اسے اس حالت میں جانے سے منع کیا کیونکہ کوئین اپنی اس کی ڈریس جو فراک نما تھی جس میں جسم نظر آ رہا تھا، لیکن کوئین جب مزار شریف میں دروازے کے پاس پہنچی تو گش کھا کر گر گئی اور مزار شریف میں داخل نہ ہو سکی۔ راج درباریاں اسے اٹھا کر لے گئے
یہاں اس کے راج درباریوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئین اپنے جسم کو ڈھک لے، اگلے دن جب کوئین اپنے پورے جسم کو ڈھک کر آئیں تو وہ آرام سے اندر جا سکی۔ اس بات سے کوئین بہت زیادہ امپریس ہوئی تو انہوں نے کہا، خواجہ معین الدین چشتی از دا ریئل کنگ آف انڈیا۔ کوئین نے اپنی خواہش ظاہر کی اور کچھ یادگار چیز بنانے کے لیے بولا، تو اس نے یہ وضو خانے بنوایا 1911 میں۔ محفل خانہ and it was made by the حیدرآباد نظام۔ یہ محفل خانہ ہے اور اسے حیدرآباد نظام نے بنوایا تھا۔ یہ عرس شریف میں 1 رجب سے 5 رجب تک کی رات کے وقت قوال گاتے ہیں، جسے سما یعنی سنا جاتا ہے۔ یہ سما اللہ عز و جل کی شان و توحید، حمد و ثنا کو بیان و حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ اور حضور غریب نواز کی شان میں صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم ابھی لنگر خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لنگر تقسیم ہوتا آ رہا تھا اور اب تک چلتا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ وہی راستہ ہے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے۔ لنگر خانے میں جو لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہ پچھلے 809 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے ہندوستان میں جتنے بھی حفاظ، قاری، محدثین، علماء الدین یہاں حضور غریب نواز میں تعلیم دین اسلام کے لیے آتے تھے، انہیں یہ لنگر مبارک دیا جاتا تھا۔ ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ تا قیامت حضور غریب نواز کا یہ لنگر چلتا رہے، آمین آمین۔ اور یہ جو مزار ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ازواج مطہرات یعنی بی بی صاحباؤں کے مزارات ہیں، جن کا ایک نام بی بی چمیلی اور بی بی عصمت ہے۔ یہاں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ شریف ہے۔ یہ محرم کے 4 سے 7 تاریخ تک ہوتا ہے۔ یہاں بابا فرید نے 40 دنوں تک چلہ کشی کی تھی۔ اسی طرح سے اجمیر شریف آنے سے پہلے حضور غریب نواز نے بابا داتا گنج بخش اجمیری کے مزار اقدس پر چلہ کشی کی تھی، تو اسی طرح بابا فرید نے یہاں حضور غریب نواز میں 40 دن اور رات اللہ عز و جل کے لیے عبادت میں گزارے تھے۔ یہ جنتی دروازہ چاندی کا بنا ہوا ہے اور سال میں 4 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ عرس شریف کے 1 رجب سے 6 رجب تک، یوم عید الفطر، یوم عید الاضحیٰ اور خواجہ عثمان ہارونی کے عرس مبارک والے دن جنتی دروازے پر ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے دروازے پر لکھی عبارتیں لکھی ہیں: لا الہ الا هو الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ شاہ جہانی مسجد ہے
اور یہ وائٹ ماربل سے بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد تاج محل بننے سے پہلے بنائی گئی۔ اس میں 5 دروازے ہیں۔ اجمیر شریف کے یوم جمعہ کی سب سے بڑی جماعت اسی مسجد میں ہوتی ہے۔ عرس شریف میں اس مسجد کی نماز کی بھیڑ 2 سے 3 کلومیٹر لگ بھگ چلی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی جمعہ کی جماعت ہوتی ہے۔ اور یہ جو سونے کا کلش ہے گنبد کے اوپر، اسے نواب رامپور نے چڑھایا تھا، اور یہ 50 کلو گرام لگ بھگ سونے کا ہے۔ اور یہ جو وضو خانہ ہے شاہجہانی مسجد کے پاس میں ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ جو ملائک ہیں وہ بھی آ کے یہاں پہ وضو بناتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم ابھی چاریاری جو حصہ ہے درگاہ شریف کا، شاہجہانی مسجد کے پیچھے جو حصہ ہے جہاں سب قبریں ہیں، مزارات ہیں خادموں کے، خدام حضرات کے، اور ہم ابھی شمس الدین بابا کی مزار پہ لے کے چلیں گے آپ کو، جنہیں شکر بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ ان کے مزار کے پاس میں شکر پائی جاتی ہے، ہمیشہ جب بھی آپ جائیں گے آپ کو شکر پائی ملے گی۔ یہ ہے شمس الدین بابا، شکر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے انہیں۔ یہ جھالرا ہے، جھالرا شریف ہے، اور یہاں غریب نواز وضو کے لیے پانی یہاں سے جاتا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، حضور غریب نواز سے محبت کہ یہ جھالرا آج تک کبھی نہیں سوکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مقام علامہ حسین علیہ السلام کا ہے۔ اور ہم ابھی صندلی مسجد کی اور چلتے جا رہے ہیں۔ یہ صندلی مسجد میں جانے کے لیے دروازہ ہے۔ اور سامنے جو مسجد دکھ رہی ہے وہی صندلی مسجد ہے۔ اس مسجد کو اورنگزیب نے بنوایا۔ یہ مسجد حضور غریب نواز کے سرہانے پر ہے۔ اس کا نام صندلی اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہاں زمانے سے صندل کی لکڑی کو پیس کر اس میں کیوڑا اور گلاب پانی ملایا جاتا تھا، اور صندل روزانہ دن میں 3 بجے حضور غریب نواز کے مزار اقدس پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ مکہ اور مدینہ کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی سرہانہ ہے خواجہ غریب نواز کا۔ سرہانہ کا مطلب ان کا سر کا جو سائڈ ہے وہ اس سائڈ میں ہے دیوار۔ اور یہاں سے آپ رائٹ ماریں گے تو جنتی دروازہ اور شاہجہانی مسجد کی اور نکل جائیں گے۔ یہ مزار شریف احاطہ نور میں ہے، اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت شیخ المشائخ حضرت سید محمد یادگار سلطان سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سبزوار کے بادشاہ تھے اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم میں خاص۔ آپ نے پوری زندگی حضرت غریب نواز کے لیے وقف کر دی۔ یہ اولیاء مسجد ہے،
یہ وہی مسجد ہے جہاں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں دن میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ یہ پانی کی سبیل ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام عالی مقام کی یاد میں بنایا گیا ہے، اور یہ پانی کی سبیل کے پاس عورتوں کا وضو خانہ بھی ہے۔ اور یہ مزار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید ضیاء الدین کا ہے، جنہیں ابو سعید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اب روشنی کا وقت ہو چکا ہے اور ہم انشاءاللہ ابھی آستان عالیہ کے اندر چلتے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ سب کو میں آج اندر سے درگاہ شریف کے اندر سے روشنی کی دعا بھی دکھاؤں گا۔ سب کی خیر، سب کے بھلے میں غلام کا بھلا غریب نواز، غلام کی قوم کا بھلا میرے مولا۔ اب ہم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ حضور غریب نواز کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا رحمۃ اللہ علیہ، اور جو کٹیرا درگاہ شریف کے اندر آستان عالیہ میں بنا ہے وہ چاندی کا بنا ہوا ہے پورا کا پورا۔ اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو زائرین
حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کے صدقے طفیل سے ان کی حاجتیں، منتیں، دلی خواہشیں پوری ہو۔ اور ہم آپ کو کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ کا غلاف ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اس کی زیارت عید الاضحیٰ کو کرائی جاتی ہے۔ اور یہ جو مزار شریف پیتانے کے سائیڈ میں ہے، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹی کا مزار ہے جن کا نام بی بی حافظہ جمال ہے۔ ہم آپ کی ان زیارت بھی کرائیں گے بی بی حافظہ جمال کی۔ ہم ابھی بیگمی دلان اور احاطہ نور کی اور جا رہے ہیں۔ یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہے وہ احاطہ نور، جسے ہم کورٹ یارڈ آف لائٹ بھی کہتے ہیں، اس کے باہر ماربل سے بنا بیگمی دلان ہے۔ اس دلان کو شاہ جہاں نے ممتاز بیگم کے نام بنایا۔ احاطہ نور شاہ جہاں کی چہیتی بیٹی جہان آرا کی خواہش پر بنایا گیا تھا۔ اور یہ جو احاطہ نور میں آپ شینڈلیئر دیکھ پا رہے ہیں، جھومر، اسے ایکس چیف منسٹر پنجاب کے پرکاش سنگھ بادل صاحب نے پیش کیا تھا درگاہ شریف میں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تیرا در امن و امان کا مرکز یا خواجہ، اور ہر مذہب اور ملت کے لیے کھلا ہے یا خواجہ۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔